آج کل نجی تعلیمی اداروں میں بچے بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں، جس سے انہیں ذہنی کوفت اٹھانا پڑتی ہے، مگر پھر بھی ان کی صحت کے متعلق کوئی اقدامات دیکھنے میں نہیں آ رہے۔ جی بالکل، دیکھیں میں نے تو بتایا ہے کہ تعلیمی اداروں کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے اور بچے کی عمر کے مطابق اس کے بستے کا وزن 20% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے سکول کا وقت جہاں وہ 4 سے 5 گھنٹے بیٹھ کر گزارتا ہے، جو ریگولر ایجوکیشن ہے، اس ماحول میں ریلیکسیشن ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کی صحت کے مطابق اس کی کارکردگی کو سامنے لا سکیں۔ یہ جو ایک ماحول بنا ہے کہ شام کی کلاسز لیں اور پھر رات تک کی کلاسز لیں، یہ تو غیر انسانی فعل ہے کہ آپ ایک بچے کو 12-13 گھنٹے کرسی پر بٹھائیں اور اس سے کام لیں۔ بالکل ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایسے بہت کم تعلیمی ادارے ہیں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جہاں اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور ہم بھرپور الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور اہم بات کہ نجی سکولوں کے بچوں کے بیگز بہت بھاری ہوتے ہیں۔ بچے خود بھی نہیں اٹھا سکتے، جبکہ دنیا کے کسی ملک میں بھی اتنے بھاری بستے نہیں ہوتے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو انگلینڈ کی مثال دیتا ہوں۔ 3 سال پہلے جب میں وہاں گیا اور اسکول وزٹ کیے تو وہاں کے بچے اور ہمارے بچے میں جو بوجھ کم اور زیادہ ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ وہاں جو پرائمری کا بچہ ہے اس کو صرف 3 مضامین پڑھائے جاتے ہیں، اور وہ بھی جس طریقے سے پڑھائے جاتے ہیں وہاں کا انفراسٹرکچر بہت بہتر ہے۔ بچوں کو اپنے ساتھ کتابیں لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ وہاں پر ہی اسمارٹ بورڈ استعمال کرتے ہیں، اسائنمنٹ کے لیے انٹرنیٹ استعمال ہو رہا ہے، اور بچے کا ہوم ورک بھی اس لیے نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا کام جو وہ وہیں کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ہیں، اس لیے بھی ہے کہ ہم نے بچے کی جو مادری زبان ہے اس پر تعلیم نہیں دینی، بلکہ بچے کو اردو بھی سکھانی ہے، انگریزی اور عربی بھی سکھانی پڑتی ہے۔ بچے کا ناظرہ، بچے کی اخلاقیات اور دیگر سارے مضامین میں معاشرتی علوم بھی ڈال دیں، ڈرائنگ بھی ڈال دیں، اور جو یہ نصاب بنا ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یہ سب فالو کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے بچوں پر تو فطری طور پر بوجھ ہے۔ اب نصاب آپ نے بنا لیا، اس کے مطابق ہم بکس لے لیتے ہیں، کلاس ورک کی علیحدہ اور ہوم ورک کی علیحدہ، اور ظاہر ہے بچوں نے کتابیں بستے میں ڈالنی ہیں۔ اس کا متبادل یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر اتنا ترقی یافتہ ہو کہ ہم کلاس میں اسمارٹ بورڈ استعمال کر سکیں، تو بچوں کو کلاس ورک کی کاپیاں نہ بنانی پڑیں، بکس نہ لانی پڑیں، ہم اسمارٹ بورڈ پر انہیں سارا کام کروائیں۔ ہوم ورک کے لیے ہم اگر اتنے ترقی یافتہ ہو جائیں، ہم انہیں کلاس میں ہی کام کروائیں۔ جہاں تک ہمارا اپنا سکول ہے، ہم نے دیکھا ہوا ہے اور سمجھا ہوا ہے کہ بچے کا جو وزن ہے اس کے 20% سے زائد اس کا بستہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اس کے متبادل ایسی پالیسیز بنائی ہیں کہ ہم جو ان کی کلاس ورک کی کاپیز ہیں، کلاس ورک کلاس میں ہی کرواتے ہیں، اور بچے ٹیچرز کی ذمہ داری میں اپنی کاپیز یہاں چھوڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کم از کم ان کا 35 سے 40% بستے کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ یہ ہر سکول کی اپنی پالیسی ہونی چاہیے، لیکن میں خود اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ بستے کا وزن اس کے وزن سے 20% کم ہونا چاہیے۔ ہمارے قائرین اور طلباء کے لیے کوئی پیغام؟ دیکھیے میں نے اپنی گفتگو میں بہت سارے پیغامات دیے ہیں۔ تعلیم ایک ایسا سسٹم نہیں ہے کہ باؤنڈری وال کے اندر ہی بچوں کی تربیت ہو۔ بچہ جب چھٹی کر کے نکلتا ہے اور ایک گاڑی میں سفر کرتا ہے، اس کی وہاں بھی تعلیم و تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ معاشرے میں جس جگہ رہتا ہے وہاں بھی تربیت ہوتی ہے، وہ بھی تربیت کا حصہ ہے۔ والدین کے ساتھ جو وقت گزارتا ہے وہ بھی اس کی تعلیم کا حصہ ہے۔ ہم تو تمام لوگوں سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ تعلیمی اداروں کے ساتھ مدد بھی کریں اور ان کے ساتھ تعاون بھی کریں۔ تعاون میں مالی لحاظ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، بچے کا جو کام ہے جہاں تک آپ سے ممکن ہے اس کا ہاتھ بٹائیں۔ گھر میں والدین اس کی تربیت میں بھرپور کردار ادا کریں۔ سوسائٹی کے ممبر سے اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے،
بڑا لڑکا چھوٹے لڑکے سے اگر گفتگو کر رہا ہے تو اس میں بھی بچہ اپنے بڑوں کو فالو کرتا ہے، اپنے کسی بڑے رشتہ دار کو، اپنے والدین کو، سوسائٹی میں جو ہیرو ہیں، حتیٰ کہ سیاست میں جو لوگ گفتگو کرتے ہیں، میں تو ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ تو پبلک فگر ہیں، ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی گفتگو، ان کا طرز زندگی، یہ براہ راست اثر انداز ہوتا ہے ان کے چاہنے والوں پر، خاص کر نوجوانوں پر۔ جس طرح کی گفتگو آج کل ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں وہ تو فیملی میں بھی اکٹھے بیٹھ کر نہیں دیکھی جا سکتی۔ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے کردار اور رول کو جانچے کہ آپ کا رول کیا ہے۔ آپ جس طرح میرے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، آپ سوسائٹی کے ایک فرد بھی ہیں، ایک مسلمان بھی ہیں، آپ بھائی بھی ہیں، آپ بیٹا بھی ہیں، آپ صحافی بھی ہیں، تو آپ کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو جانچنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہر انسان اپنا قبلہ درست کرے اور اپنی طرف سے بہتری کے لیے کوشش ضرور کرے، اور میرا سب کے لیے یہی پیغام ہے، بلکہ یہی پیغام میرا اپنے لیے بھی ہے۔ مجھے اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی بہتری کے لیے بھی اس طرح کام کرنا چاہیے۔ یہ انٹرویو جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جائی کی تھی۔ اللہ حافظ۔